اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 23 تک پہنچا ہے۔ خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنے کے اعتبار سے ایک تفصیلی سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کر رکھی تھی لیکن اسے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ یاد نہیں رہی، بھول گیا کہ اس کے خمس کی سالانہ تاریخ کون سی ہے، تو یہ اپنا خمس کیسے نکالے گا؟ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایسے افراد کے لیے یہ جائز ہے کہ جنہیں اپنے خمس کی سالانہ تاریخ یاد نہیں رہتی، وہ بھول گئے ہیں، جب تک انہیں اپنے خمس کی سالانہ تاریخ یاد نہیں آ جاتی، جب تک اسے یہ علم نہیں ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اموال کے اوپر سال گزر چکا ہے، اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی ہے، جب تک اسے اس بات کا علم اور یقین نہیں ہو جاتا ہے، آیت اللہ سستانی نے اپنے مقلدین کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ اس وقت تک جو بھی پرافٹ انہیں ملیں گے وہ پرافٹ انہیں وہ اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتا ہے۔ اب ایک انتہائی اہم ترین سوال کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ جس کے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر ہے اور اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آنے سے چند روز پہلے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، 10 دن پہلے اسے کوئی پرافٹ ملتا ہے یا کوئی شخص اسے ہدیہ کرتا ہے، تو کیا جب وہ تاریخ آئے گی تو اس شخص کے اوپر اس پرافٹ سے، اس ہدیہ سے خمس نکالنا واجب ہوگا یا خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا؟ یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کیا آپ کو حاصل ہونے والے پرافٹ یا گفٹ کے اوپر پورے 365 دن گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کے خمس کی جو ہی تاریخ آئے گی اس سے اگر 1 دن پہلے، 2 دن پہلے بھی ایک چیز آپ کو ملی ہے، گفٹ ملا ہے، پرافٹ ملا ہے اور اس کو آپ نے اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا۔ تو کیا خمس کی سالانہ تاریخ آنے پہ فوراً اس کا خمس دینا ہوگا، چاہے وہ 2 دن 3 دن پہلے چیز ملی ہوگی یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پورا سال یعنی 365 دن جب اس کے اوپر گزر جائیں گے تو تب جو ہے وہ اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ مکلف، وہ شخص اگر تو صاحب عمل ہے، اس کا کوئی کام کاج ہے، اس کا کوئی پیشہ ہے کہ جس سے اس کی آمدن ملتی ہے، تو جو ہی اس شخص کی خمس کی سالانہ تاریخ آئے گی اس کا وہ خمس نکالے گا۔ اگر اس نے ان کو استعمال نہیں کیا ہے، اپنی ضرورت کی اخراجات اس سے پورے نہیں کیے ہیں، اپنی ضرورت میں اس کو استعمال نہیں کیا ہے، تو جو ہی اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آئے گی اس کو خمس نکالنا پڑے گا۔ اگر اس کی کوئی ملازمت ہے، کوئی پیشہ ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، مزدور ہے، کسان ہے، دکانیں اس نے دی ہوئی ہیں کرائے پہ، تو ان سب کے لیے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ معین کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ تمام کے تمام افراد اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کاج ہے، کوئی پیشہ ہے جو ان کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کے لیے یہ نہیں انہیں دیکھیں گے کہ 365 پورے دن گزریں گے تو تب یہ خمس کی سالانہ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ یہ خمس نکالیں گے، نہیں، بلکہ جو ہی ان کی خمس کی مقررہ تاریخ آئے گی، اگر اس سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے بھی کوئی پرافٹ اسے ملا ہو اور انہوں نے اپنی ضرورت میں ان کو استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس دینا ہوگا۔ لیکن اگر مکلف ایسا ہے کہ جس کا کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ جو بھی اسے پرافٹ ملا ہے یہ اس کے لیے الگ سے اپنی خمس کی تاریخ مقرر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یوں کرے گا کہ ایک گھڑی ہے، ایک موبائل ہے، ایک کپڑوں کا سوٹ ہے جو اس کو ملا ہے، اور وہ یوں کرے گا کہ جب سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک تو یہ دیکھے گا کہ اگر اس نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا ہے تو خمس نہیں ہوگا، اور اگر استعمال نہیں کیا ہے تو خمس دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ اپنے ہر ایک پرافٹ کے لیے، ایسے افراد کے جن کا کوئی کام کاج پیشہ نہیں ہوتا ہے، ہر پرافٹ کے لیے الگ سے تاریخ مقرر کر سکتے ہیں
اور ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ جو ہی ان کے خمس کی سالانہ تاریخ آئے وہ ان چیزوں سے خمس نکالیں، بلکہ ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ یہ اپنے ہر پرافٹ کے لیے الگ سے تاریخ مقرر کر سکتے ہیں۔ اس سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کی خمس کی سالانہ تاریخ مثلاً یکم ذی الحج کو ہے، اور اس نے سال گزرنے سے پہلے یعنی اپنے خمس کی سالانہ تاریخ آنے سے پہلے کسی کاروان میں حج کے لیے اپنا نام لکھوا دیا، اور حج کو جتنی حج کی اجرت بنتی تھی، جتنے پیسے بنتے تھے وہ دے دیے، تو کیا اب جو پیسہ اس نے قافلہ سالار کو دے دیا ہے، ابھی تو اس کے خمس کی سالانہ تاریخ نہیں آئی ہے، اور جب خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اس سے پہلے اب اس نے حج نہیں کیا ہے، تو جو پیسہ اس نے قافلہ سالار کو دیا ہے کیا اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ شخص ایسا ہے جس کا کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پیسہ جو اس نے قافلہ سالار کو حج کے لیے دیا ہے، کاروان لیڈر کو اس نے حج کے لیے دیا ہے، اس پیسے کا الگ سے سال مقرر کر سکتا ہے، اور یوں کر سکتا ہے کہ جب سے وہ پیسہ اس کی ملکیت میں آیا تھا اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک یہ دیکھے گا کہ اگر اس نے اس پیسے کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں واضح کروں کہ اس کے جو اسے پیسہ حج کے لیے ملا تھا یہ اسے شعبان میں ملا تھا، اور اب اس نے ذی الحج میں مثلا حج کے لیے جانا ہے، تو اب یہ دیکھے گا کہ جب سے پیسہ شعبان میں اس کی ملکیت میں آیا تھا اس وقت سے لے کے ذی الحج تک اس نے اس پیسے کے اوپر سال نہیں گزرا ہے، تو اس لیے یہ جو پیسہ اس نے دیا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ تو دیکھے گا کہ جب سے یہ پیسہ اس کی ملکیت میں آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اگر اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو اس کا خمس اس کے اوپر نہیں بنے گا، جو بھی اس نے پیسہ قافلہ سالار کو دیا تھا اس کے اوپر خمس نہیں بنے گا۔ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ لہٰذا یہ حکم ان افراد کے لیے جن کا کوئی پیشہ نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، لیکن اگر یہ ان افراد میں سے ہے کہ جن کا کوئی کام کاج ہے، جن کا کوئی پیشہ ہے، تو پھر جو ہی ان کے خمس کی سالانہ تاریخ آئے گی، جیسا کہ مثال میں ہم نے بیان کیا کہ اس کی خمس کی سالانہ تاریخ یکم ذی الحج ہے، اور یکم ذی الحج سے پہلے چونکہ ابھی تک اس نے یہ پیسہ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی حج نہیں کیا ہے اس سے، تو اس کا اسے خمس ادا کرنا پڑے گا، اور یکم ذی الحج کو جو اس پیسے کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس حساب سے اسے اس کا خمس ادا کرنا ہوگا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے خمس کی سالانہ تاریخ کسی مہینے کی 20 تاریخ ہے، اور چند دن بعد مثلاً 10 دن بعد اسے تنخواہ ملے گی، تو کیا اس تنخواہ کے اوپر خمس اسے دینا واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا؟ کیونکہ یہ یاد رہے کہ جو اسے تنخواہ ملے گی، جو تنخواہ وہ لے گا، وہ اس کے خمس کی سالانہ تاریخ گزر جانے کے بعد وہ تنخواہ ملے گا، چونکہ اس کے خمس کی سالانہ جو تاریخ ہے وہ 20 ہے، اور اسے جو تنخواہ ملے گی وہ مثلاً 9 دن بعد 10 دن بعد جو ہے وہ ملے گی، 29 کو ملے گی، 30 کو ملے گی، یا اگلے مہینے کی یکم کو اسے تنخواہ ملے گی۔ تو جب یہ تنخواہ لے گا تو اس وقت تو اس کے خمس کی سالانہ تاریخ گزر چکی ہوگی، تو کیا ایسے شخص کے اوپر اس تنخواہ کے اوپر خمس ہوگا یا خمس نہیں ہوگا؟ جیسا کہ سوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ ملازم پیشہ افراد ہے، یعنی اس کا کوئی کام کاج ہے، اس کی آمدن کا کوئی ذریعہ ہے جو آمدن اسے کسی کام کے نتیجے میں ملتی ہے، تو سب سے پہلی بات تو ایسے شخص کے اوپر خمس کی سالانہ تاریخ معین کرنا واجب ہے۔ لہٰذا جب یہ سالانہ تاریخ اس کی آئے گی تو اس وقت اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا اس کا اسے خمس نکالنا ہوگا، لیکن اس سالانہ تاریخ کے گزر جانے کے بعد جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں آئے گا وہ گزشتہ سال میں شمار نہیں ہوگا، وہ آئندہ سال میں شمار ہوگا۔ اب جو اس نے تنخواہ لی ہے، اس کی 20 تاریخ خمس کی تاریخ تھی، لیکن اس نے تنخواہ مثال کے طور پہ 28 کو یا 29 کو لی ہے، تو اب ان 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو جو اس نے تنخواہ لی ہے، اس میں ان 20 دنوں کا بھی
جو سیلری ہے وہ موجود ہے، اور یہ 20 دن وہ ہیں کہ جو پچھلے سال میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ان 20 دنوں کا خمس جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور باقی جو 10 دن اس کے مہینے کے ہوں گے وہ اگلے سال میں اسے شمار کرنے ہوں گے۔ اگلے سال تک اگر یعنی اگلے سال جو اس سال کی 20 تاریخ آئے گی، اگر اس وقت اس 10 دنوں کی سیلری میں سے اس کے پاس کچھ بچا ہوا ہوگا تو خمس دے گا، وگرنہ اگر اس نے اپنے اخراجات میں اس کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔